سورہ مریم صفحہ نمبر 311 آیت نمبر 77 سے 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا صدق الله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا۔ خداوند عالم یہاں پہ تعجب سے فرماتے ہیں، یعنی افرأیت تعجب ہے، اے میرے حبیب آیا آپ نے دیکھا ہے، تعجب سے آیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کفر بآیاتنا جس نے ہمارے آیات کا انکار کیا ہے، اس کو دیکھا ہے کہ ادھر سے ہمارے آیات کا انکار کر رہا ہے اور ادھر سے کہہ رہا ہے کہ وقال کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، قیامت کے دن خدا ہمیں مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا۔ اس آیت کی شان نزول میں ہے کہ ایک پیغمبر خدا کے ایک صحابی تھے، اس کو عاص ابن وائل ایک منحوس تھے یا ولید ابن مغیرہ، یہ دونوں کفار میں سے ان میں سے کسی نے قرض دینا تھا اس کو، پیغمبر خدا کے صحابی کو۔ صحابی نے ان سے قرض مانگا تو اس نے نہیں دیا، کہا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو ہم قیامت میں آپ کو دیں گے، آپ کے قرض قیامت میں دیں گے، یا اگر چاہتے ہو دنیا میں لینا تو پیغمبر خدا کی مخالفت کرو۔ تو صحابی نے کہا میں کبھی پیغمبر خدا کی مخالفت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے میں آپ سے آخرت میں لے لوں گا۔ تو آپ خداوند عالم تعجب سے فرماتے ہیں، دیکھو عام حالت میں یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، آپ قرض دیتے وقت اسی قرض کو دینے سے انکار کرتے ہوئے آخرت کی کیا ہے وہ اعتراف کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم آخرت میں دیں گے، آخرت میں خدا ہمیں مال بھی دے گا اولاد بھی دے گا۔ تو آپ خداوند عالم تعجب سے فرماتے ہیں کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اے میرے حبیب آیا اس شخص کو آپ نے دیکھا ہے جس نے ہمارے آیات کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، وقال اور اس کے باوجود کہتا ہے، انکار کرنے کے باوجود کہتا ہے لأوتین مالا وولدا،
خداوند عالم ہمیں قیامت کے دن بہت زیادہ مال دے گا اور بہت زیادہ اولاد دے گا۔ اطلع الغیب، یہاں پہ حمزے جو ہے نا استفہام ہے، اصل میں اطلع حمزے وصل جو ہے وہ حذف ہوا ہے۔ آیا اطلع الغیب، وہ شخص عازم وائل غیب کے بارے میں خبر رکھتا ہے، مطلع ہے غیب کے بارے میں، کہ وہ پتہ چلا اس کو کہ آخرت میں خدا اس کو مال دے گا، اولاد دے گا۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا خدا سے رحمان سے اس نے عہد باندھا ہے کہ خداوند عالم کل اسے مال اور اولاد دے گا۔ یہ دونوں نہیں کیا اس نے، نہ وہ غیب پہ کیا ہے علم رکھتا ہے، نہ خدا کے ساتھ اس نے کوئی عہد باندھا ہے، بس کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ آخرت میں اس کو مال ملے گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں کہ آخرت میں اس کو مال اور اولاد ملے گا، بلکہ اس کے لیے آگ ہی آگ ہے، وہاں پہ جہنم میں جائے گا۔ سنکتبو، پھر خداوند فرماتے ہیں ہم ان قریب لکھ دیتے ہیں، ما یقول، جو کچھ اس نے کہا ہے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کو رکھیں گے، نمد طولانی عرصے تک، لہو اس شخص کو، من العذاب عذاب میں، مدّا ہمیشہ کے لیے اس کو عذاب میں ہی رکھیں گے۔ وہ خیال نہیں کرے کہ اس طرح مطلب اپنے قرض سے چھٹکارا حاصل کرے گا، اس کو ہم قیامت کے دن ہمیشہ عذاب میں رکھیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، خداوند فرماتے ہیں کہ ہم وارث ہیں جو کچھ اس نے کہا۔ وہ صرف ہر ایک کے لیے ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے، کہ قرآن عام ہے، جو انسان جو بات بھی کرتے ہیں نا وہ ضائع نہیں، وہ بات فضا میں موجود ہے اور خدا اس کا وارث ہے، یعنی وارث مراد خدا اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، کل انسان کو دکھائے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا، آج انجام آپ کا ہے۔ اسی لیے سورہ مبارک ہے خواب میں خدا کیا فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کے منہ سے کوئی بھی بات نکل رہی ہے تو اس بات کو رقیب و عتید دو فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کو محفوظ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہاں پہ دوسرے انداز میں فرماتے ہیں کہ ہم وارث ہیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہو، وہ ضائع نہیں ہے، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، جو بات آپ کر رہے ہو اس کو ہم محفوظ کرتے ہیں۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور کل یہ کافر شخص، کل یہ منافق شخص آئے گا ہمارے پاس فردا، تنہائی میں آئے گا، نہ مال ہوگا اس کے ساتھ نہ اولاد ہوگی، تنہا وہاں پہ آنا ہے۔ آج دنیا میں ایسے ہی دل خوش کر کے بیٹھا ہے کہ مال بھی ہمارے پاس ہوگا، قیامت کے دن اولاد بھی ہوگی، ایسا نہیں ہے، وہ تنہا ہمارے پاس آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور کفار نے بنا لیے اپنے لیے خدا کے علاوہ آلہۃً، بہت سارے خداؤں کو، خدا کو چھوڑ کے بہت سارے بتوں کو اپنے لیے آلہہ بنائے، خدا بنائے۔ کیوں بنائے؟ علت کیا ہے؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ یہ بت جو ہیں ان کے لیے عزت کا باعث بنے، عزت کا سبب بنے، اس لیے عزت کی خاطر انہوں نے خدا کو چھوڑ کے جا کے بتوں کو اپنے خدا بنایا۔ کلا، ہرگز یہ ان کو عزت نہیں دے سکتے، خدا زجر کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں کہ یہ بت ان کو عزت دیں، نہیں، بلکہ یہ بت ہی سبب بنیں گے، یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، یہ بت ان کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ کلا سیکفرون بعبادتہم، سیکفرون، یہ بت جو ہیں وہ انکار کریں گے بعبادتہم، ان کی عبادت کی، کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، جن کی اتباع کی وہ ان سے بیزاری اختیار کریں، بت کہیں گے پروردگار ہم آپ سے معافی مانگتے، کبھی ان بدبختوں نے ہماری عبادت نہیں کی، ہم ان سے بیزار ہیں، وہاں پہ وہ بیزاری کا اعلان کریں گے، کہاں ان کی عزت میں اضافہ ہوگا، وہاں ذلت اور رسوائی میں ان کا اضافہ ہوگا۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، اور یہ بت جو ہیں وہ علیہم، ان کے برخلاف، ان کی مخالفت میں، جنہوں نے ان کی پوجا کی ہے ان کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے، ضدا یعنی کہیں گے کہ پروردگار انہوں نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی، ہم ان سے بیزار تھے دنیا میں اور آخرت میں بھی ہم بیزار ہیں۔ کیا حالت ہوگی اس وقت؟ کیسی حالت ہوگی؟ انسان دنیا میں زندگی بھر ان کے سامنے جھکے، ان کے لیے صدقات دیتے رہے، کل قیامت کے دن یہی ان سے بیزاری اختیار کرے، کیا حالت ہوگی اس وقت؟ الم ترى، اے میرے حبیب آیا آپ نے نہیں دیکھا ہے، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، ہم بھیج دیتے ہیں شیاطین کو، نازل کرتے ہیں شیاطین کو، کن کے اوپر؟ کافرین کے اوپر، تعُزُّهُمْ عَزًّا، پھر وہ شیاطین جو ہے وہ
ان کفار کو تشویق کر رہے ہیں گناہ کی طرف ابھار رہے ہیں، اجزا تشویق کر رہے ہیں، شوق دلاتے ہیں۔ یہ خداوند عالم کی سنت ہے کہ خداوند عالم کیا کر رہا ہے؟ خدا کی سنت یہ ہے کہ جو بھی راہ خدا سے بھٹک جائے تو پھر خدا اس کو آزاد نہیں چھوڑتا ہے، اس کے اوپر شیاطین مسلط کرتا ہے۔ قرآن میں دو ہی پارٹی ہیں خدا کی، ایک حزب الشیطان ہے، ایک حزب الرحمان ہے۔ شیطان کی پارٹی میں جانا ہے یا رحمان کی پارٹی میں جانا، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے۔ خداوند عالم نے قسم کھایا جو رحمان کی پارٹی میں ہو ان کی مدد کرے گا، جو رحمان کی پارٹی سے نکلے گا شیطان کی پارٹی میں جائے گا ان کو رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا۔ سورہ مبارک ہے زخرف میں خداوند عالم اس سنت کو اس طرح بیان کرتے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو بھی رحمان کی یاد سے غافل رہے ہم اس کو آزاد نہیں چھوڑتے ہیں۔ رحمان کی یاد سے غافل رہے تو کیا کرتے ہیں؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کرتے ہیں۔ یہ سنت الہی ہے، اگر دل سے رحمان نکل جائے تو فوراً شیطان آگے بس جاتا ہے اس دل میں۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، بس یہی شیطان اس کا دوست ہے۔ شیطان دوست ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، شیطان آگے بار بار اس کو بتا دے کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ، ہمیشہ شیطان خدا کے راہ سے اس کو روکتا ہے، خدا کے راہ سے دور رکھتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وَأَنَّهُمْ، اور کیا کہتا ہے؟ میں سب سے بہتر ہوں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ، گمان کرتا ہے کہ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، سب سے اچھا میں ہوں کہہ کے بیٹھ جاتا۔ اسی سنت کی طرف یہاں بھی اشارہ کرتے ہیں، خدا نے فرماتے ہیں الم ترى، اے میرے حبیب آیا آپ نہیں دیکھ رہے ہو، انا ارسلنا شیاطین، ہم شیاطین کو نازل کرتے ہیں علی الکافرین، کافرین کے اوپر، اس کافر کو ہم عادت نہیں چھوڑتے، ہمارے راہ سے بھٹک گیا نا، اب صحیح طریقے سے بھٹک جائیں، شیاطین ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ اگر جو رحمان کی طرف آئے تو کل کی آیت میں کیا فرمایا؟ وہاں خداوند عالم نے فرمایا کیا؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ہُدًى، جو بھی ہدایت پائے خدا ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہو تو اس کے لیے اچھے مباحثے دیتا ہے خداوند، اچھا استاد کی بندوبست کرتا ہے، انبیاء بھیجتے ہیں اس کے لیے۔ جو ہدایت چاہتا ہے، جو آگے خدا کی درگاہ میں مانگتا ہے، خدا اس کے لیے اچھے جو ہے نا ماحول فراہم کرتا ہے، اور جو بھٹک جاتا ہے تو پھر ایسے نہیں چھوڑتا ہے، پھر ان کے اوپر شیاطین مسلط کرتا ہے۔ شیاطین ان کو کیا کرتے ہیں؟ برے کام کی طرف تشویق کرتے رہتے ہیں، تعُظُّهُمْ عَنْ، ہمیشہ برے کام کی طرف ابھارتے رہتے ہیں۔ دیکھیں آپ فیصلہ ہمارے پاس، اگر رحمان کی پارٹی میں آ گئے ہیں، اولئک حزب الرحمن، الا ان حزب الرحمن هم الغالبون مفلحون، یہ رحمان کی پارٹی میں۔ اور جو شیطان کی پارٹی میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ شیاطین ان کے اوپر مسلط ہیں، ہمیشہ ان کو برائی کی طرف ابھارتے رہیں گے، تشویق کرتے رہیں گے۔ فلا تعجل علیہم، اے میرے حبیب آپ جلدی نہیں کریں ان کے اوپر، ان کے عذاب کا آپ جلدی نہیں کریں، ان کو عذاب جلدی ان کے عذاب کو دیکھنے کا آپ تشویق شوق نہیں کریں آپ، بلکہ کیا ہے؟ انما نعد لهم عدا، ہم ان کے کیا ہے؟ دن کو حساب کر رہے ہیں، ان کے زندگی کے دن کو ہم گن رہے ہیں، ان کے جو ہے نا ایک مختصر وقت کے لیے ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں، ان کو عذاب نہیں چھوڑا، ہم ایک ایک دن کو حساب کر رہے ہیں ان کے، جب دن ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کے اوپر عذاب کریں گے، ہم غافل نہیں ہیں ان سے، ان کے دن کو ہم حساب کر رہے ہیں۔ اور وہ ایسا دن یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن قیامت کے دن نحشر المتقین، ہم اکٹھا کریں گے، محشور کریں گے متقین کو الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفدا یعنی وافدون واردون، سب کے سب متقی لوگ رحمان کی رحمت میں داخل ہوں گے اس دن۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور سوق دیں گے، سوق کس طرح؟ ایک آگے سے پکڑ کے کھینچے گا، ایک پیچھے سے مارے گا، مارتے ہوئے دھکے سے آگے لے جائیں گے مجرمین کو، الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، وارد ہوں گے، واردون، جہنم میں وارد ہوں گے۔ وردا یعنی کسے کہتے ہیں؟ اونٹ جو ہے نا، عرب میں اس طرح ہوتے تو اونٹ بہت زیادہ پیاسے ہو تو پانی دیکھ کے بھاگ کے جا رہے اس پانی کی طرف، بہت ہی پیاس کی وجہ سے، اس پیاس کو بجھانے کے لیے، کیونکہ ایک مہینے تک وہ سفر کر رہے ہیں بیابان میں، اب اس پیاس کو بجھانے کے لیے جس انداز میں جا رہی ہے، جتنے پیاسی ہیں، اس عالم میں مشرکین جو ہے نا جہنم کی طرف جائیں گے، وردا، بھوک و پیاس کے ساتھ، اور دھکے مارتے ہوئے ان کو جہنم بھیج دیں گے۔ لا یملکون الشفاعہ، اس دن کسی کو شفاعت کرنے کا حق نہیں ہے، کسی کی ملکیت میں شفاعت نہیں ہے، الا ہاں ان لوگوں کے لیے من اتخذ عند الرحمن عہدا،
جنہوں نے رحمان کے پاس عہد باندھا ہے، رحمان کے ساتھ پہلے انہوں نے عہد کیا، عہد و پیمان باندھے ہیں، ان کے لیے شفاعت ہوگی۔ شفاعت ان کے لیے جو دنیا میں عہد الہی کیا ہے، خدا تعالیٰ نے سورہ مبارک یاسین میں فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ آپ سے یہ عہد و پیمان باندھے کہ دنیا میں کبھی شیطان کی اطاعت نہیں کرے، کبھی شیطان کی عبادت نہیں کرے، وان اعبدونی، اور خدا واحد ہے لا شریک وحدہ ولا شریک کی عبادت کریں، وھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ جو دنیا میں خدا تعالیٰ کی عبادت کی ہے اس نے خدا کے ساتھ عہد باندھا ہے، اور اسے عہد باندھنے والے کے لیے شفاعت کام آئے گی۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا کہا کہ جنہوں نے یہود نے، عیسائی نے اور مشرکین نے کہا الرحمن ولدا، رحمان نے اپنے لیے بیٹے کا انتخاب کیا۔ یہودیوں نے کیا کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ان بدبختوں نے کہا کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے کہا، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے کہا، اور مشرکین نے کیا کہا فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں، اس طرح نسبت دی، نازیبہ نسبت دی، تو خدا تعالیٰ فرماتے لقد جئتم شیئا ادا، بے شک آپ لوگوں نے لے کے آئے ہو بہت ہی ناگوار بات کو لے کے آؤ، ادا بہت ناگوار، بہت یعنی بری بات کو خدا کی طرف آپ نے نسبت دی۔ اب خدا کا بیٹا ہے کہا تو خدا کو خدایت سے گرا دیا، خدا کو محتاج سمجھا، محتاج کیونکہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اتنی ناگوار نسبت آپ نے خدا کی طرف دی ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے نزدیک تھا کہ آسمان پھٹ جائے، تکاد نزدیک ہے، السماوات و آسمان، سارے سات آسمان، یتفطرن منہ، اس تہمت و بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں گے، وتنشق الارض، اور زمین جو ہے وہ کیا ہوں گے، اس کے دھس جائے گی زمین، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ جو ہے وہ گر جائیں گے، یعنی اس نسبت کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حق پہ قائم ہے، پہاڑ و زمین و آسمان ہو یہ حق پہ قائم ہے، اب باطل جب آئیں گے تو یہ کیا ہے، برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے ایسی نسبت کی، کیا وہ نسبت انداؤ الرحمن ولدا، آپ لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا انتخاب کیا، کہا کہ وہ رحمان کا بیٹا ہے، اس بات پہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے، زمین جو ہے وہ دھس جائے گی اور پہاڑ جو ہے وہ گر جائیں گے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، سزاوار نہیں ہے خدا کے لیے کہ وہ اپنے لیے بیٹے کا انتخاب کرے، خدا غنی محض ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ہے۔ ان کلو، نہیں ہے کوئی بھی، ان یعنی نافیہ ہے، نہیں ہے کل من فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں کچھ بھی نہیں ہے، الا ہے تو آت الرحمانی عبدا، وہ رحمان کا عبد بن کے ہیں، بیٹے بن کے کوئی نہیں ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا کے مخلوق ہے، خدا خالق ہے، کوئی خدا کا پیارا اور دلارا نہیں ہے کہ کوئی بیٹا ہو کوئی کچھ ہو، سب کے سب مخلوق ہے، سب کے سب عبد ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اور بے شک خدا عالم نے حساب کیا ہے، یعنی کسی سے غافل نہیں، لقد احصاهم، ان مخلوقات میں سے ہر ایک کو گن لیا ہے، حساب کیا ہے، وعدهم عدا، تک ہر ایک کو خدا نے شمار کر کے رکھا ہے، ہر ایک کا حساب لینا ہے، پھر حساب کے وقت کیا ہوں گے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک کل قیامت کے دن آئیں گے خدا کے پاس فردا، تن و تنہا آئیں گے، نہ مال ان کے ساتھ ہے نہ ان کے اولاد ہے، حتیٰ کہ جسم میں لباس بھی نہیں ہے، وہ تن و تنہا، جس طرح دنیا میں آئے تھے بے سہارا آئے تھے، اسی طرح بے سہارا وہاں خدا کے پاس وَكُلُّهُمْ آتِيهِ، ان میں سے ہر ایک یوم القیامت، قیامت کے دن فردا، تن و تنہا آئیں گے، نہ ان کے کوئی رشتہ دار ہے نہ کوئی، یعنی ان کے مال ان کے ساتھ ہے، کچھ بھی نہیں، تن و تنہا کے خدا واحد لا شریک کے سامنے، خدا واحد قہار کے سامنے حساب کتاب دیں گے۔ خدا تعالیٰ اس عظیم کلام کے صدقے میں، قرآن کریم کے صدقے میں ہم سب کو خدا تعالیٰ کی درگاہ میں عزت و احترام کے ساتھ محمد وآل محمد کی شفاعت کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔